بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ سورۃ البقرہ کے اس دوسرے حصے میں پچھلے درس میں قتال فی سبیل اللہ تعالی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ساتھ حج اور عمرے کا ذکر آ رہا ہے۔ چونکہ انتظامی امور بھی اور اصلاحی امور بھی، جنہیں امور مصلحہ کہا جاتا ہے، ان کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ امور مصلحہ جیسے نماز، روزہ اور حج، اور نماز اور روزے کا تذکرہ تفصیلاً آیا۔ اب یہاں پہ حج اور عمرے کا ذکر کیا جائے، اور موقع بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ نے روکا، عمرہ نہ کرنے دیا گیا، تو پھر وہ واقعہ تفصیلاً جو پیش آیا، پہلے میں عرض کر چکا ہوں، صلح حدیبیہ والا واقعہ۔ تو اس میں بھی مسائل تھے کہ جانور جو ہدی کے طور پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کے لیے، کعبہ کی نظر کے لیے جو جانور لے جایا جاتا ہے، اس کو ہدی کہا جاتا ہے، اور اس جانور کا حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو دم وغیرہ واجب ہوتا ہے، اس کا بھی حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو حج کا شکرانے کے طور پر جو جانور واجب آتا ہے، وہ بھی حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تو احرام سے نکلنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب حکم دیا، اور صحابہ اس وقت ایسے پریشان تھے کہ صحابہ کو یہ بھی اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی ہوئی کہ صحابہ ایسے کیوں کیا ہے، صحابہ نے میں نے حکم دیا تو فوراً عمل کیوں نہیں کیا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، حضرت ام سلمہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا جانور ذبح کیجیے، صحابہ آپ کو جب دیکھیں گے تو فوراً آپ کی سنت پہ عمل کریں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور اپنا ذبح کیا، صحابہ نے جب دیکھا، اور صحابہ نے بھی پھر فوراً عمل کیا۔ تو اس کے متعلق بھی احکامات اس یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ حج جو ہے ایک احرام باندھنا ہوتا ہے حج کا، اور حج 3 قسم کا حج کیا جا سکتا ہے، اور حج مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، مخصوص ایام ہے حج کے، اور ایک ہے عمرہ، اور عمرہ جو ہے وہ تمام دنوں میں پورا سال ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو عمرے کے لیے احرام باندھنا انفرادی تو صرف عمرہ، اور حج کے لیے اکیلے احرام باندھا تو صرف حج، تو حج کو حج افراد کہا جاتا ہے، جب حج صرف حج کیا جائے، اور یہ ان کے لیے ہے جو مکہ والے ہیں اور مکہ کے آس پاس والے ہیں، جو کہیں دور سے نہیں آتے، ان کے لیے حج افراد ہے، کیونکہ وہاں پر وہ عمرہ وغیرہ تو کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری اور تیسری جو قسم ہے وہ حج قران اور حج تمتع ہے۔ حج قران کا مطلب ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج کا اکٹھے احرام باندھنا، یعنی احرام باندھتے وقت جب نیت کی جائے گی تو وہاں نیت یہ کی جائے گی کہ اللہم انی ارید العمرۃ والحج، کہ اللہ میں عمرے کا اور حج کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اکٹھے نیت کی جائے گی عمرے کی بھی اور حج کی بھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو حج کیا ہے، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، ہجرت کے بعد یہی حج تھا،
اور ہجرت سے پہلے تو آپ کرتے رہتے تھے۔ ہجرت کے بعد یہ حجۃ الوداع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج قران کیا تھا، اور اس میں عمرے کے بھی 7 ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں اور حج کے بھی کرنے ہوتے ہیں، تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، فرائض بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اتنی بڑی سعادت بندے کو حاصل ہوتی ہے کہ حج قران کرتا ہے، تو شکرانے کے طور پر پھر یہ قربانی دیتا ہے، اس پر واجب ہے کہ اب شکرانے کے طور پر یہ قربانی کرے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ حج کے مہینے جیسے کہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، یہ ایام ہیں، اور بندہ شوال ہی میں جا کر پہلے پہنچ گیا یا ذی القعدہ میں جا کر پہنچا اور اس نے عمرے کا احرام باندھا۔ میقات سے جب یہ آیا ہے تو عمرے کا احرام باندھ کے آیا ہے، اور اس کے بعد آ کر اس نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا۔ پھر حج شروع ہونے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، تو یہ ویسے طواف وغیرہ کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، زیارتیں کرتے رہتا ہے، لیکن جب پھر موقع شروع ہوتا ہے حج کا تو یہ پھر حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو یہ ہے تمتع، اس کو تمتع کہا جاتا ہے کہ میقات سے جب داخل ہوا تھا تو عمرے کا احرام باندھا تھا، اور جب آگے عمرہ کر کے فارغ ہو گیا پھر حج کے لیے احرام باندھا، تو اس نے یہ جو نفع اٹھایا ہے، تمتع کا معنی نفع اٹھانا، یہ جو نفع اٹھایا ہے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے دل میں یہ حسرت نہ رہ جائے کہ ہم نے تو صرف حج ہی کیا، نہیں بلکہ وہ عمرہ بھی کر لیں گے اور ساتھ حج بھی کر لیں گے، حج بھی اور عمرہ بھی ہو گیا، تو ان کے لیے بھی شکرانے کے طور پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب قربانی یہ بھی کریں گے۔ اب اگلا مسئلہ یہ پیش آتا ہے جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے کہ اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا، مثلا وہ اس کے پاس اتنے ہی اخراجات تھے کہ وہ صرف حج پہ آ گیا، اس کے علاوہ وہ قربانی نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہے، حج پہ تو وہ آ گیا، اب قربانی نہیں کر سکتا، حج قران یا حج تمتع ہے اس کا، تو اب یہ کیا کرے گا؟ یہ روزے رکھے گا 10 روزے، 3 روزے جو ہیں یہ 9 ذی الحج سے پہلے پورے کرے گا، 9 ذی الحج بھی شامل ہے ساتھ، یہ پورے کرے گا 3 روزے، اور وسبعۃ اذا رجعتم، باقی جب حج مکمل ہو جائے تو پھر مکہ میں رہے یا کسی اور علاقے میں چلا جائے، لوٹ جائے جہاں بھی، تو یہ باقی 7 روزے جہاں بھی جیسے بھی پورے کرے پورے کر لے گا۔ تو اس طرح سے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً بتا دی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ آپ حج پورا کریے اور عمرہ کریے للہ، اللہ ہی کی رضا کے لیے کریے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کے آداب کو، سنن کو، مستحبات کو، فرائض کو سمجھتے ہوئے حج کرنا، عمرے کے آداب فرائض کو سمجھتے ہوئے عمرہ کرنا، یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے تمام آداب کے ساتھ کرنا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا فَإِنْ أُسِرْتُمْ، اگر یہ صورت بن جائے کہ تم رستے میں روک دیے جاؤ، کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی ایسے لمبے دور دراز کے سفر جیسے ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، تو اگر کوئی ڈاکو کہیں پڑ گئے ہیں اور بندہ آگے نہیں جا سکتا، رستہ ایسے بن گئے، کوئی خطرہ آ گیا، فرمایا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جس قدر آسانی ہو اپنا جو جانور تم نے نظر کے لیے ساتھ لیا ہے تو اس کو پہنچا دو، ہدی کو پہنچا دو۔ آج کل تو یہ صورت ہے کہ وہیں سے جانور خرید لیا جاتا ہے، تو پہلے یہ تھا کہ جانور ساتھ لے کے جاتے تھے کہ ہم نے جانور قربانی دے دی، تو جب ساتھ لے کر چلے ہیں کہ حج قران کرنا ہے تو ساتھ لے کر چلے، تو فرمایا کہ اس جانور کو پہنچاؤ، چونکہ احرام باندھا ہوا ہے، اور جب احرام باندھ کے نکل پڑے ہیں اور اب آگے پہنچ نہیں سکے، رک گئے ہیں، تو پھر جانور جو ہے نا وہ پہنچا دو آگے۔ اور فرمایا اب جب قربانی ہو جائے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک تمہارا جانور اپنی قربان گاہ تک پہنچ نہ جائے، اس کی قربانی جب تک نہ ہو جائے، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ اب قربانی ہو گئی ہوگی، تو پہلے دور میں تھوڑی مشکل تھی، آج کل تو آسانی ہے
آج کل تو موبائل فون پہ رابطے ہو جاتے ہیں. قربانی ہو گئی تو پھر کیا ہے, پھر آپ اپنا سر منڈوائیں, احرام کھول دیں اور یہ حلال ہو گیا. اب اس کا جو ہے نا یہ عمل, احرام اس کا کھل گیا, یہ حلال ہو گیا, واپس چلا جائے گا, مریض تھا یا جو بھی حادثہ پیش آیا تو پھر اس کی قضا کرے گا آئندہ سال. فمن کان منکم مریضا, جو تم میں سے مریض ہو, او بہ اذی من رأسہ, یا اس کے سر میں کوئی بیماری پڑ گئی ہے, دانے بہت زیادہ نکل آئے ہیں, جوئیں پڑ گئی ہیں, ایسا بہت زیادہ مسئلہ بن گیا اگر, ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, پھر فرمایا اس کا فدیہ دے دو. فدیہ کیا ہے؟ روزے رکھو, حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 روزے رکھو, یا صدقہ دے دو, یا قربانی کر دو. صدقہ جو ہے 6 مساکین کو کھانا کھلا دو, یا قربانی کر دو, جیسی بھی قربانی آپ کر سکتے ہو کر دو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, جب آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں, حالت امن والی آ جائے, خیر و خوبی والی آ جائے, تو پھر اس وقت پھر آگے قضا کریں گے. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, جس شخص نے تمتع کیا ہے, نفع اٹھایا ہے, یعنی عمرہ بھی اور حج بھی, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو جس قدر آسانی ہو یہ اپنا ہدی جانور جو ہے یہ پہنچائے گا. فَمَن لَمْ يَجِدْ, اور اگر کسی شخص کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے, جانور قربان کرنے کی وسعت نہیں ہے, فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ, تو حج کے دنوں میں یعنی 7, 8, 9 کا روزہ رکھ لے. 3 دن روزہ رکھے گا حج کے دنوں میں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ, اور 7 دن روزہ رکھے گا جب لوٹ آئے. تو لوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہر میں لوٹے گا, واپس اپنے پاکستانی ہے تو پاکستان میں لوٹے گا اور پھر جا کر 7 روزے. لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کے عمل سے جب فارغ ہو گیا, اب اگر یہ رہنا چاہتا ہے, اس کا جو ہے نا ریٹرن ٹکٹ جو ہے اس کی, مطلب یہ ابھی 15 دن مزید وہاں رہتا ہے, تو کیا کرے, ادھر ہی روزے رکھنا چاہے تو 7 روزے رکھنے ہیں, 7 روزے ادھر ہی رکھ سکتا ہے, یا واپس پاکستان آ کر رکھنا چاہے تو یہاں رکھ سکتا ہے, جہاں بھی رکھے. تو لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عمل سے فارغ ہو جائیں تو پھر بعد میں روزے رکھیں. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ, یہ 10 دن کے روزے ہو گئے. اب یہ روزے اس شخص کے لیے ہیں جو غریب آدمی ہے, قربانی نہیں کر سکتا حج کی, حج تمتع کی یا حج قران کی قربانی نہیں کر سکتا, یہ 10 دن کے روزے رکھے گا. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور فرمایا یہ عمل جو ہے نا حج تمتع اور حج قران والا, یہ ان کے لیے ہے جو کہ باہر سے آئے ہوئے ہیں, جو مسجد حرام کے بالکل اہل, جن کے وہاں پہ رہنے والے, جو وہاں کے شہری نہیں ہیں, یہ عمل ان کے لیے ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے. وَاعْلَمُوا, اور جان رکھیے, أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی حدود و قیود کا خیال رکھیے اور حج کو عمرے کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کریے, لیکن اگر کسی شخص نے کوئی زیادتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات, فرمایا حج کے مہینے معلوم مہینے ہیں, شوال, ذوالقعدہ, حج کے مہینے. لمبے سفر کر کے لوگ جاتے تھے اور جا کے پھر عمرہ کرتے تھے, عمرے کر کے آرام سے کچھ بیٹھتے تھے, اس کے بعد پھر حج کے دن شروع ہوتے تھے. لیکن اس کو جو مہینوں کے اعتبار سے کہ آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں, اس کو شوال کو کہا گیا. اگر ایک آدمی شوال سے پہلے حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا, اس کا حج نہیں ہے, اس کا احرام نہیں ہے. احرام جو حج کا باندھنا ہے یہ شوال سے شروع ہوگا, وقت وہاں شروع کر سکتے ہیں. فرمایا فمن فرض فیہن الحج, جس شخص پر حج فرض ہے اور حج کے لیے وہ اس نے احرام باندھا ہے, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, اب نہ کسی قسم کی بیوی کے ساتھ جیسے مباشرت کی باتیں ہوتی ہیں, یہ تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا خاص, یہ بالکل قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. ولا فسوق, بے حیائی کی اور کسی قسم کے بھی فسق کی, برائی کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ولا جدال فی الحج, اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے. حج میں ایسا منع ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, اور اپنا خرچہ سامان لے کے جایا کرو. ایسا نہیں کہ ایک آدمی ایسے چل پڑے اور کہے وقت وہاں جا کر پیسے کم ہو جائیں اور پھر مانگتا پھرے, تو
تو مانگنے کے لیے نہ جائے بلکہ اپنا پیسہ جو ہے پورا کر کے جائے، حساب کتاب کے ساتھ جائے۔ فرمایا کہ اپنا زادرہ لے لیا کرو، کیونکہ بہترین زادرہ وہ تقویٰ ہے، یعنی سوال سے بچنا، سوال سے بچنا، تاکہ وہاں جا کر مانگتا نہ پھرے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور فرمایا کہ اے عقل مندو مجھ سے ڈرو، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ ہی سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، فرمایا تمہارے اوپر اس کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم جاتے جاتے کوئی سامان بھی ساتھ لے جاتے ہو، چلو یار بیچ لوں گا، رستے میں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو چلو یہ میں بیچ لوں گا، ساتھ تجارت بھی کر لوں گا، تو فرمایا ساتھ اگر تجارت کرنا چاہتے ہو تو کوئی منع نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا نا، سوال کیا کہ ہم جو ہے وہ اونٹ وغیرہ لے کے آتے تھے لوگ سواری پہ، اور ساتھ ہم بھی چلے آتے ہیں کہ اونٹ ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، سواری بٹھائی ہوئی ہے، تو ہم جو ہے نا ساتھ ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر حج بھی کر لیتے ہیں۔ تو اصل میں تو ہم سواری کے لیے بھی آئے اور یہ نیت بھی تھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے حج کی نیت بھی کر لی، کرایہ بھی وہ لے رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت دی گئی۔ فرمایا اگر تم ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو فضلا من ربکم کہا گیا، اور لیس علیکم جناح کا انداز اختیار کیا گیا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ تجارت وغیرہ سے، ہر طرح کے ہم غم سے، فکر سے، سوچ سے بالکل جو ہے نا فارغ ہو کے اگر حج کے لیے جاتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے، اور اگر اسے چیزیں بیچنے کا بھی دھیان ہوگا تو پھر آدھا دھیان اس کا ادھر لگا رہے گا، سامان کی طرف لگا رہے گا، آدھا دھیان عبادت کی طرف لگے گا، اس سے یہ مزہ نہیں آئے گا پورا۔ تو فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، فرمایا جب تم عرفات سے پھر لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو جو حرام حرمت والی جگہ ہے یعنی مزدلفہ، تو وہاں پہ پہاڑی ہے چوٹی، وہاں اس کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے، اور مشعر شعار سے ہے، یعنی یہ خاص علامت ہے۔ فرمایا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو جیسے تمہیں سمجھایا گیا، ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تم اس سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں صحیح سمجھ نہیں تھی۔ ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر وہاں سے لوٹو، مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، خاص جو قبائل تھے نا بڑے، اور یہ قریش، اور یہ کہتے تھے کہ باقی لوگ عرفات میں جائیں، ہم نے عرفات میں نہیں جانا، ہم نے مینا تک رہنا ہے۔ تو یہ اس طرح انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا۔ فرمایا وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، تو کسی کے لیے یہ نہیں کہ عرفات میں نہیں جانا، سب نے جانا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، فرمایا اور اللہ پاک سے بخشش طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ پاک بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک، حج کے مناسک تمام عبادت پوری کر چکو، حج کے افعال پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے اپنے باپ دادا کا نام لیتے تھے پہلے۔ تو یہ جو ہے نا وہ یہ بنا میں وہاں میدان بیٹھ کر کیا کرتے تھے، اپنے باپ دادوں کی لڑائیوں کا، ہمارا باپ ایسا، دادا ایسا، فلاں ہمارا بہادر تھا، ان کے چرچے کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا جیسے ان کا نام لیتے ہو نا، اسے اب ان کا نام نہیں لینا بلکہ اللہ کا نام لو، او اشد ذکرا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر لو اللہ کا نام، اللہ کا نام تو اور زیادہ بڑھ کر لینا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگ بعض ایسے ہیں، مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ پھر یہ بھی کرتے تھے کہ دنیا مانگتے رہتے تھے، صرف دنیا 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 مانگتے رہتے تھے۔ کچھ ایسے مشرک تھے کہ جن کا آخرت کا عقیدہ ہی نہیں تھا، تو کچھ ویسے ہی دنیا کی محبت اور رغبت کی وجہ سے دنیا ہی طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے دنیا میں بھی بہترین ہمیں نصیب فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بہترین نصیب فرما۔ حسنہ میں ساری خوبیاں آ جاتی ہیں، مال و دولت، سب کو جو بھی خیر خوبی اللہ نے مقدر میں رکھی ہے، اللہ پاک دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیں بچا، عذاب سے بچا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اور یہی وہ دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے زیادہ مانگی۔
اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کمایا ہے. واللہ سریع الحساب، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو ان دنوں میں، یہ جو چند دن ہیں یہ منا کے جو دن ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ، یعنی کنکریاں مارنے والا جو وقت ہے، کنکریاں مارنا شیطانوں کو، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. فمن تعجل فی یومین، تو جو شخص 2 دن میں جلدی کے ساتھ واپس آنا چاہے تو فرمایا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی جو 10ویں کے بعد 2 دن ہیں 11ویں اور 12ویں، یہ کنکر مار کے واپس آنا چاہے تو آ سکتا ہے. ومن تأخر، اور جو 13ویں تک مؤخر کرے فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقى، یہ اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو. واعلموا، یقین رکھو، انکم الیہ تحشرون، کہ یقیناً تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جمع کیا جائے گا، تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، تمہارا حشر ہوگا. تو یہ ایام جو حج کے ایام ہیں ان کی ترتیب اور کون کون سے اعمال بجا لانے ہیں ان میں سے چند کا ذکر کر دیا گیا. باقی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور دیگر احادیث میں جو آپ نے ارشادات فرمائے، ساری چیزوں کو دیکھ کر صحابہ نے پھر اس پر عمل کیا اور تفصیلی احکامات جو ہیں وہ مرتب کیے جا چکے ہیں الحمدللہ. اور جس وقت حج کا موقع آتا ہے تو لوگ جو ہے نا پھر باقاعدہ مسائل پوچھتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں، اور پھر پریکٹیکلی جب جاتے ہیں تو دیکھ کر صحیح سمجھ آتی ہے پھر ساری. بہرحال یہ وہ آیات جن میں حج کا اور عمرے کا ذکر آیا ہے، یہ امور مصلحہ کے طور پر بھی ہے کہ انسان کی نیت بھی ساتھ ساتھ صحیح ہونی چاہیے. نیت بھی جب صحیح ہوتی رہے گی، عبادت کرے گا، اللہ کی طرف رجحان ہوگا، اس کی نیت کی اصلاح ہوتی رہے گی، تو پھر یہ جہاد بھی کرے گا اعلاء کلمات اللہ کے لیے، اللہ کے کلموں کو بلند کرنے کے لیے پھر قتال کرے گا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرے گا، سارے اعمال کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا